سب سے پہلے عقیدے کی شرعی اور لغوی تعریف اگر ہم سمجھ لیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور عقیدے میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو پھر اس کے بعد آگے ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقیدے کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ما یقصد فیہ نفس الاعتقادی دون العمل، عقیدہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں اعتقاد کا، کسی کی ذہنی فکر کا ارادہ کیا جاتا ہے، اس کا قصد کیا جاتا ہے، اور عمل کا اس میں کسی قسم کا کوئی قصد نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کے کچھ نظریات ہوتے ہیں، انسان کچھ اپنے ذہنی طور پر کچھ اعتقادات بنا لیتا ہے، کچھ اس کے اپنے نظریات بن جاتے ہیں جس کا تعلق صرف ہماری سوچ و فکر سے ہوتا ہے۔ تو عقیدے کا تعلق ہمارے عمل سے نہیں ہے، جیسے نماز پڑھنا یہ ایک عمل ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا یہ بھی ایک عمل ہے، ہم نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ہم کاروباری معاملات کرتے ہیں، یہ وہ امور ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، اور عقیدے کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی فکر کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا عمل تو اچھا ہے لیکن اس کی فکر، اس کا عقیدہ، اس کی سوچ میں خرابی پائی جاتی ہے۔ تو عقیدہ سمپل یہ ہے کہ ہماری فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس میں ہمارے ذہنی طور پر کیا نظریات ہم نے قائم کیے ہیں اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مصباح اللغات کے اندر عقیدے کی لغوی وضاحت کچھ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ وہ چیز کہ جس پر انسان کو پختہ یقین ہو اور اس کو اپنے دین میں شامل کر لیا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے۔ اب یہاں پر جو پختہ یقین ہے اس کی وضاحت علماء متکلمین نے، یعنی وہ علماء کے جن کا تعلق عقائد سے ہے، انہوں نے کچھ اس طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ پختہ یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ انسان کو کوئی سامنے دلیل بھی دے رہا ہو تب بھی اس کے یقین کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد پیدا نہ ہو، کوئی شک پیدا نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے باہر جو ہے وہ رات کا وقت ہو رہا ہے تو آپ کو یہ یقین حاصل ہے کہ اس وقت آپ کا ذہن، آپ کی فکر یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ کی فکر میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، راسخ ہو گئی ہے کہ اس وقت باہر رات ہو رہی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو آ کر یہ سمجھانے کی کوشش کرے اور اس پر دلائل دے کہ نہیں اس وقت رات نہیں دن ہو رہا ہے، تو یقیناً آپ اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ کو اپنے یقین کے اوپر اتنا زبردست، آپ کی اس یقین کے اندر اتنی پختگی ہے کہ کوئی آ کر دلیل بھی دے رہا ہو تب بھی آپ اس دلیل کی وجہ سے شک کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ ایسے یقین کو کہا جاتا ہے عقیدہ۔ جب یہ یقین ہمارے دین کا حصہ بن جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دینی اعتقاد ہے، دینی عقیدہ ہے۔ تو دینی اعتبار سے عقیدے کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک کہلاتا ہے عقیدہ اسلام اور اس کی جمع اگر آپ کر لیں تو عقائد اسلام، اور ایک ہوتا ہے عقیدہ اہل سنت یا عقائد اہل سنت۔ ان دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی پختہ یقین جو ہمارے دین سے تعلق رکھتا ہے، ہماری وہ فکر جو ہمارے دین میں شامل ہے، وہ اگر ایسی فکر ہے، ایسی سوچ ہے، ایسی پختگی جو دین کی طرف سے ہم پر لازم ہے، اور اس کو اختیار کرنے کے بعد یعنی وہ پختگی جب یقین کے اندر آ جائے گی تو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و تردد ہوگا تو انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ اسلام۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اس اعتقاد کے ساتھ مسلمان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات کبھی فنا نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا پختہ یقین ہے۔ اب اگر آ کر کوئی شخص ہمیں اس کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرے، ہمیں اس میں شک کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کی اس دلیل کو رد کریں، اور دلیل کو رد کرنے کے بعد، اس کی دلیل کو چھوڑ دینے کے بعد اپنے یقین کے اندر کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں۔ تو جب تک ہمارا یہ یقین پختہ رہے گا ہم دائرہ اسلام میں داخل رہیں گے اور یہ عقیدہ اسلامی کہلائے گا یا عقیدہ اسلام کہلائے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کا اس دنیا میں جلوہ افروز نہ ہونا اور نہ ہو سکنا، اس کا امکان بھی نہ ہونا، یہ ہمیں یقین ہے۔ اور جب یہ یقین ہمارے دین کا حصہ ہے تو اس کو بھی کہیں گے عقیدہ اسلام۔ جہاں اس یقین کے اندر شک و تردد آ جائے، جہاں پر یہ بات آ جائے کہ ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا نبی آ جائے لیکن پھر بھی خاتمیت محمدی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یہ جو گفتگو ہیں یہ یقین کے اندر
شک پیدا کرنے والی گفتگو ہے، یہ یقین کے اندر تشکیک ڈال رہی ہے، شک پیدا کر رہی ہے، تو یہ آپ کا یقین جیسے ہی شک کے اندر مبتلا ہوگا، اس یقین کے اندر جیسے ہی کمی آئے گی تو انسان دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ تو ایسے عقائد کو کہا جاتا ہے عقائد اسلام۔ اسی طرح کچھ عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلام میں شمولیت کے بعد اپنے عقیدے کو گمراہی سے بچانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 گروہ ہوں گے جن میں سے ایک ہی جنتی ہوگا، بقیہ سارے جہنمی ہوں گے۔ تو وہ جو سارے جہنمی ہوں گے ان میں سے بعض تو ایسے ہوں گے کہ جو حد کفر تک پہنچ چکے ہوں گے، انہوں نے عقائد اسلام کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو دائرہ اسلام سے باہر تو نہیں نکلے لیکن کچھ نہ کچھ انہوں نے عقائد کے اندر خرابی پیدا کی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو آپ کے امت کے، وہ کون سا ایسا گروہ ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ تو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، وہ عقائد کے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابع داری یا کامل اتباع کے لیے ضروری ہیں، تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے والوں میں شامل ہو جائیں گے تو گویا ہم سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اہل سنت۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعت ھکذا، کہ جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت اس طرح سایہ فگن ہوتا ہے۔ تو اس سے پھر علماء نے یہ کہا کہ ایک جو سنت پر عمل کریں وہ اہل سنت، جو جماعت کی پیروی کریں وہ اہل جماعت۔ ان دونوں الفاظ کو ملا کر اہل سنت و جماعت کے لقب سے ایک خاص طبقے کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر رہا ہے۔ اس کے عقائد وہ عقائد ہیں کہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہیں۔ تو جو ایسے عقائد ہیں، ایسے یقین کہ جو ہمیں اس جماعت میں شامل کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے اندر شامل کریں، اس کو کہا جاتا ہے عقائد اہل سنت۔ اور اگر ان کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو انسان اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل ماننا۔ یہ جمہور اہل سنت کا مذہب ہے، جمہور اہل سنت کا موقف ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں، اور آپ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بلند درجہ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ جماعت سے جدا ہو رہا ہے، اور اگر وہ اس میں کسی قسم کے شک کے اندر مبتلا ہو جائے تو وہ جماعت سے جدا ہونے والا ہے، اور پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اہل سنت سے خارج ہو گیا۔ لیکن صرف اس فضیلت کے انکار کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کو گمراہ کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کو پھر ہم بدعتی بھی کہہ سکتے ہیں، گمراہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اہل سنت سے خارج کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقیدہ ایک پختہ یقین کا نام ہے، اور اگر یہ یقین دین میں شمولیت کے لیے ضروری ہو تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ اسلام یا عقائد اسلام، اور اگر وہ یقین دین میں شمولیت کے بعد اپنے عقیدے کو خرابی سے بچانے کے لیے ضروری ہو، اس کے اندر بگاڑ سے بچانے کے لیے ضروری ہو، تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ اہل سنت۔